لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے مسلمان ہونے کا، مسلم ہونے کا یا تو یہ مطلب ہے کہ اپنی امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائے اپنی امت کے اندر، یا تو یہ کس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، کہ آپ اپنی امت میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائے، اور آپ کے بعد آپ کی امت آپ کی دعوت سے اسی شرف سے مشرف ہوئی، یعنی اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائی۔ تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا کہ تمام مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا مکمل عرفان اللہ کے رسول تاجدار دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور یہ جو فرمایا کہ یا تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اور یا پھر اس اول ہونے سے مراد جون سے کہ تمام مخلوقات کے اندر اللہ کا عرفان اور اس کی پہچان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عرفان حاصل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز سے پہلے حضور کے نور کی تخلیق ہوئی، ہر چیز سے پہلے، اور سب سے پہلے حضور نے ہی اللہ کی توحید کی شہادت دی، سب سے پہلے۔ اچھا، پھر یہ بھی جیسے کہ قتادہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تخلیق تمام نبیوں سے پہلے ہوئی، تخلیق سارے نبیوں سے پہلے ہوئی، بعثت سب کے بعد میں ہوئی، سب کے بعد میں۔ لہٰذا جب ایک ترمذی شریف کی جو حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابی روح اور جسد کی درمیانی بنیادیں منزلیں طے کر رہے تھے۔ آدم علیہ السلام ابی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، تو اس سے بھی آپ کے نبیوں میں اول، حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، تو آپ نبیوں میں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور میں اول المسلمین، تو کہ سب سے پہلا مسلمان ہوں، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی بے شمار تفاسیر جو ان سی وہ بیان کی گئی ہیں ان سی کتابوں کے اندر۔ اچھا، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 164 کے اندر قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟
حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اور ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے۔ جو بندہ جو بھی کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تب وہ تمہیں ان چیزوں کے متعلق خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، جن چیزوں کے اندر تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ پہلی بات تو یہ، دوسری یہ، اور ہر شخص جو بھی کرتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، وہی ذمہ دار ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تب وہ تمہیں ان چیزوں کے متعلق خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو اب فرمایا کہ جو مکہ مکرمہ کے کافر تھے، کفار مکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیں۔ پچھلے دنوں ایک درس کے دوران اس چیز کا ذکر تفصیل سے ہوا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارا دین قبول نہ کیا تو آپ کے اوپر وبائیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیں اور ہمارے خداؤں کی پرستش شروع کر دیں، ہمارے خداؤں کی عبادت کریں۔ تو اگر دنیا میں یا آخرت میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ مکہ مکرمہ کے کافر یہ بات کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ آپ ہمارے دین کو قبول کر لیں اور ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ہمارے خداؤں کی پرستش کریں، ان کو پوجیں۔ تو اگر ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، اگر آپ کو دنیا میں یا آخرت میں کوئی تکلیف پہنچے تو آپ ہمیں پکڑ لیجیے گا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتی ہیں کہ محبوب ذرا ان احمقوں اور ان بے وقوفوں کو ذرا یہ بتا دیجئے کہ کیا میں اس رب کو چھوڑ کر جو میرا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، میں کسی اور کو اپنا رب بنا لوں، کسی اور کو اپنا رب بنا لوں؟ تمہارا یہ خیال کتنا بے وقوفوں والا ہے، تم کتنے احمق ہو۔ اور باقی رہی بات یہ، تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، تو محبوب ذرا ان کو یہ بھی بتا دیجئے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر کسی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، کسی کے بدلے دوسرا نہیں پکڑا جائے گا، جس نے جو کیا ہوگا وہی اس کے سامنے آئے گا جان سے۔ تو اب فرمایا یہ جا رہا ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین، آپ ہمارے خداؤں کی عبادت شروع کر دیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں دے سکتا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا اس آیت کے اندر کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس آیت کے اندر تو یہ فرما دیا نا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ قرآن مجید کی کچھ دوسری آیات ہیں یا احادیث ہیں
جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے گناہوں کا عذاب، گناہ کسی نے کیا ہوگا مگر اس کا عذاب کسی دوسرے کو بھی ملے گا، دوسرے کو بھی ہوگا، جبکہ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مگر قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں یا احادیث ایسی آئی ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے گناہوں کا عذاب بعض دوسرے لوگوں کو ہوگا۔ تو پھر کیا وہ آیت اس آیت کے خلاف آ جاتی ہے؟ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ العنکبوت میں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ اٹھائیں گے، یعنی اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور کچھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، جبکہ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ظلماً قتل کیا جائے گا، یہ حدیث پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، حضرت آدم علیہ السلام حابیل اور قابیل کے اس کے اندر جنس ہے، تو جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کو تو، جو قتل کرنے والے کو تو اس کی سزا ملے گی ملے گی، مگر ایک حصہ پہلا ابن آدم قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کرنے کی رسم اور گناہ کی عادت کو ایجاد کیا، جس نے گناہ کی عادت کو اور قتل کرنے کی رسم کو یا قتل کرنے کا طریقہ، اس نے ایک گناہ کے کام کو اس نے ایجاد کیا۔ تو اب کوئی بھی بندہ دنیا میں کہیں پر بھی اگر قتل کرے گا کسی کو ظلم کے تحت، اس کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، مگر اس کو بھی گناہ ہوگا۔ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، ہر کسی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، مگر یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اسی کے ضمن کے اندر، اسی پرسپیکٹو میں، کہ اصل میں جس شخص نے وہ پہلا گناہ ایجاد کیا ہوگا، اب جو بندہ بھی وہ گناہ کرے گا اس کو وہ گناہ ملنا ہی ملنا ہے، مگر اس کا ایک حصہ اس کو بھی ملنا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کسی برائی اور گناہ کو ایجاد کیا، تو قیامت تک جتنے لوگ اس برائی پر عمل کریں گے تو ان کے گناہوں کی سزا میں اس برائی، جس شخص نے اس برائی کو ایجاد کیا تھا، اس کا بھی حصہ شامل ہوگا، اس کا بھی حصہ شامل ہوگا، کیونکہ وہ ان سب کے لیے اس برائی کی وجہ بنا، کیونکہ اس نے وہ گناہ ایجاد کیا تھا، اور اس گناہ کی وجہ سے اب باقی لوگوں نے جب وہ گناہ کیا تو اب ان کو تو سزا ملے گی، مگر جس نے اس گناہ کی بنیاد ڈالی تھی اس کو اس کے ساتھ اس کے بھی حصے میں وہ ایڈ ہوتا چلا جائے گا، شامل ہوتا چلا جائے گا۔ تو بعد کے لوگوں کی سزا میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کمی واقع ہو جائے گی، ان کو تو ویسے ہی جو گناہ ہے وہ گناہ ملے گا جون سے۔ تو کسی شخص کو دوسرے کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی، کسی شخص کو، اب یہ رہی بات کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی گناہ کی سزا نہیں ملے گی، تو اس کے متعلق مفسرین یا علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی جب وہ شخص دوسروں کو اس گناہ سے منع کرتا رہے، دوسروں کو اس گناہ سے منع کرتا رہے، تو پھر اس کو اس گناہ کی، کسی دوسرے کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کو غلط دیکھتی ہیں، اگر آپ کسی شخص کو باطل پہ دیکھتی ہیں، اگر آپ کسی شخص کو ناحق دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی شخص کو گناہ کے کاموں میں ملوث دیکھتے ہیں، اور آپ اس کو منع کرنے پر قادر بھی ہیں اور آپ پھر بھی اس کو منع نہیں کرتے، تو آپ گناہ گار ہوں گے، آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو وہ یہ صورت اس صورت میں ہے
کہ وہ شخص کسی دوسروں کو اس گناہ سے منع کرتا رہے تو پھر کسی شخص کو دوسرے کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر کوئی شخص خود تو نیک ہو اور اس کے سامنے دوسرے گناہ کرتے رہیں اور وہ ان کو منع نہ کرے تو پھر وہ جو بظاہر خود نیک شخص ہے جس کے سامنے دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں اور وہ ان کو منع نہیں کر رہا، حالانکہ وہ ان کو منع کر سکتا تھا یا اس کو منع کرنا چاہیے تھا، وہ ان کو منع نہیں کرتا کہ تم یہ گناہ کا کام نہ کرو، تم یہ چوری نہ کرو، تم یہ جھوٹ نہ بولو، تم یہ رشوت نہ لو، وہ اس نے منع نہیں کیا. تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے پھر وہ جو بظاہر نیک شخص ہے جس نے خود کبھی شاید کوئی اس طرح کا کام نہ کیا ہو مگر اس نے گناہ کرنے والوں کو دیکھا، اس نے ان کو نہیں روکا کہ تم رک جاؤ اس کام سے، تو پھر اس شخص کو بھی جو ہے اس کا عذاب ہوگا، اس کو بھی عذاب دیا جائے گا. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیے تھے، البتہ وہ بہت برا کام کرتے تھے. تو اس کے اندر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا. نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اس کو روکو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا، پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح ایک حدیث اور آئیے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کی طرف وحی کی کہ فلاں بستی والوں پر ان کی بستی کو الٹ دو، وہاں پر عذاب نازل کر دو. اس نے کہا اس فرشتے نے اس بستی میں ایک بندہ ہے یا اللہ جس نے 1 منٹ کے لیے بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، پھر بھی اس بستی کو پلٹ دوں. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا. تو اللہ نے فرمایا اس بستی کو اس شخص پر بھی اور بستی والوں پر بھی الٹ دو. کیونکہ میری وجہ سے اس شخص کا چہرہ ایک دن بھی غصے سے متغیر نہیں ہوا. ایک شخص کو اس نے غلط دیکھا، ایک شخص کو اس نے جھوٹ کے اوپر دیکھا، ایک شخص کو اس نے نافرمانی کے اوپر دیکھا کہ وہ مسلسل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس نے اس کو نہیں منع کیا، اس کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار بھی نہیں آئے، اس لیے اس کے اوپر بھی عذاب نازل کر دو. اس لیے اس کے اوپر بھی. تو وہ صورت اس صورت میں کہ اگر وہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو وہ اس کو منع کرے، لیکن اگر وہ منع نہیں کرے گا تو پھر اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا، بھلے وہ کتنا بھی نیک ہے جو انسا ہے. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر کئی درجات بلندی عطا فرمائی، تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے، تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ذرا آزمائے اس کے اندر تمہیں. بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. ایک تو یہ کہ خلیفہ بنایا، وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، پھر اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر بلندی درجات عطا فرمائی. اچھا، اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا اس میں تمہاری آزمائش کرے، تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا اس میں تمہاری آزمائش کرے. تیسری چیز، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وہ چاہے تو 1 سیکنڈ کے اندر تمہیں نیست و نابود کر دے. اور بے شک ساتھ ہی فرمایا
یعنی ساتھ ہی فرمایا بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ جس رب کے حضور میں سجدہ ریز ہوں، جس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، وہی تو مولائے برحق ہے، وہی تو ساری کائنات کا مالک ہے، وہی تو خالق ہے، جس نے تمہیں گزری ہوئی امتوں کا قائم مقام بنایا، خلیفہ، خلافت، قوت، علم، دولت، نعمتیں، عظمتیں، اور دوسری باتوں پر بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی، اور ان ساری چیزوں کا جو اس نے تمہیں بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی، اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم اس کا شکر ادا کس انداز میں کرتے ہو۔ اور اللہ نے جو تمہیں طاقت دی ہے، جو تمہیں جوانی دی، جو تمہیں دولت دی، جو تمہیں شہرت دی، جو تمہیں صحت دی، تو تم ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ آزمائے تو صحیح تمہیں، تاکہ تم نے جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اور پھر جو طاقتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں تم استعمال کہاں کرتے، تمہیں آزمائے۔ دیکھے اگر وہ چاہے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے، ایون بیفور دا بلنک آف این آئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تمہیں نیست و نابود کر دے، وہ تم پر عذاب نازل کر دے، لیکن اس کی رحمت اور اس کی مغفرت بے انداز ہے۔ اس کی رحمت، اور ساتھ ہی اس نے اپنی مغفرت کا بیان کر دیا۔ چاہے وہ مالک ہے، چاہے تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں تمہیں ختم کر دے، برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، تمہارے وجود کو ختم کر دے، مٹی اور ریت میں تبدیل کر دے، آہا، لیکن اس کی رحمت، اس کی مغفرت بھی بے انداز ہے، اس کی رحمت بھی۔ اگر تم ساری عمر نافرمانی کی اور سرکشی کرنے کے بعد پشیمان ہو جاؤ، ندامت تمہارے وجود میں داخل ہو جائے اور اس کے در رحمت پر حاضر ہو جاؤ، تو وہ تمہاری ساری عمر کے قصور بخش دے گا اور اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث کل پرسوں کے درس میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو میں اس کے مثل 10 نیکیاں، اور جو ایک برائی لے کر آئے تو اس کو صرف اسی کی مثل برائی کی سزا ملے گی، یا میں اس کو بخش دوں گا۔ ایک نیکی لائے تو 10 نیکیاں، اور اگر ایک برائی لائے تو ایک برائی یا ویسی بخش دوں گا۔ اور جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں 4 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں، اور جو شخص، یہ وہ بات ہے جس کے تحت میں نے اس حدیث کو یہاں بیان کی ہے، اور جو شخص روئے زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا، اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا، مگر اس کا عدل بھی ہے، اس کا نظام بھی ہے، جو اس نے کہا ہے اس نے اپنے اس بات کو بھی پورا کرنا ہے۔ جس نے کسی کا حق مارا ہے،
کسی کا حق کھایا ہے اس کا انصاف ہونے، ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔